غیرت اتنی کہ ایک خطیب نے عید والے دن چاروں یاراں دا نام نہیں لیا خطبے چ، امام ربانی دا قلم جڑا اپنے آپ تو باہر ہو گیا۔ فرمایا تسی اس مولوی نو اجے تک کڈیا کیوں نہیں مسیت چو، جنہیں عید والے دن ابو بکر عمر عثمان و علی دا نام نہیں لیا خطبے چ۔ فرمایا اگرچہ یہ خطبے کا جز نہیں ہے کہ اس کے بغیر خطبہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کی یہ نشانی ہے چاروں یاروں کا نام لینا۔ یہی تو بات تھی مجدد الفسانی کی۔ جب سب کچھ ایک کرنے لگا تو مجدد صاحب میدان میں آ گئے، وہاں جہانگیر بندے نہ پتر بن گئی، انہوں نے کہا اندر کر دیں گے۔ فرمایا مجدد جانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے قلعہ گوال یار بھیجا ہوتے سارے ڈاکو چور سن جنہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں سی، انہوں نے کہا اتنے بھیجو ڈاکو مار دین گے، آپ ہی مر جائے گا، ساڑی جان ہی چھٹ جائے گی۔ جب مجدد صاحب کا پہلا دن آیا اذان دیتی نا، جب اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ مجدد صاحب دی زبان جو پھر اللہ اکبر نکلے ہونا نا، ہاں تو وہ تو مجدد صاحب نے پھر وہ تو پھر در و دیوار بھی بولے ہونے جنا تو آج آیا بھائی۔ جب اذان دیتی ڈاکو چور کہنے لگے حضور کینوں نے سنا رہے ہو، اتنے تواڈے مرید کوئی نہیں، ایتھے تواڈے پیچھے کسی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اسی تو ڈکیت ہاں سارے۔ فرمایا میں جانتا ہوں میں نے کس لیے اذان دی۔ وہ سارے چور ڈکیت بعد پیچھے کھڑے ہو گئے سر، ہاں تو سارے جناب کمال تے پھر پہنچے۔ مجدد صاحب نے ایک نگاہ پائی، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے آل دل کے سینوں میں۔ لوگ باتیں کرتے ہو ان کے خلاف، مجدد صاحب کے پیچھے سارے ڈکیت چور مرید ہو گئے، اوہو پورا قلعہ گوال یار ایک جناب خانقاہ بن گئی۔ اذانہ ہو رہی ہیں، مجدد صاحب مراقبہ فرما رہے، نال پیچھے جناب وہ کتھے نہ کتھے یار